السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین کرام، رافضیت یعنی کسی بھی صحابی رسول کو ٹارگٹ کرنا اور ان کو برائی سے یاد کرنا، ان پر لعن طعن کرنا یا طعن و تشنیع کرنا یا ان پر کوئی بے بنیاد الزام رکھنا، اس کی شروعات کب ہوئی اور کس طرح سے ہوئی، اس کی پوری تفصیل ہندوستان کے 13ویں صدی کے بہت بڑے محدث شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی مائناز تصنیف تحفہ اثنا عشریہ میں تحریر فرماتے ہیں۔ یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں؟ پہلے میں ان کا تعارف کرا دیتا ہوں تاکہ آگے جو باتیں ان کے حوالے سے بیان ہوں گی اس کو آپ صحیح معنی میں سمجھ سکیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو سراج الہند کہا جاتا ہے۔ 13ویں صدی کے مجددین میں آپ کو شمار کیا گیا ہے، اور آپ لوگوں نے مجاہد آزادی حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام سنا ہوگا۔ یہ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہی شاگرد ہیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سلسلے سے ہیں، اور آپ خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آل میں آتے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اتنے پائے کے عالم تھے، اتنے بڑے محدث اور اتنے بڑے مفتی تھے کہ صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ حرمین شریفین یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے علماء کرام، ملک شام کے علماء کرام، ملک عراق، مصر، اسی طرح ترکی، یہ سب بلاد اسلام کے علماء کرام، مشائخ اعظام عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فتوے کو اور حدیث کی تشریحات کو قبول فرماتے تھے۔ دنیا میں اگر کہیں کوئی فتویٰ پہنچتا اس زمانے میں اور اس پر محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مہر ہوتی تو اسے تسلیم کر لیا جاتا تھا۔ اتنی مسلم الثبوت شخصیت، اور خصوصاً ہندوستان کے لیے تو اہل سنت و جماعت کا مرجع تھی آپ کی شخصیت۔ 13ویں صدی کی اتنی بڑی شخصیت ہے، انہوں نے شیعوں کے رافضیوں کے رد میں تحفہ اثنا عشریہ نام سے جو کتاب تحریر فرمائی ہے وہ ایک منفرد کتاب ہے۔ اتنی ضخیم کتاب، اتنی تفصیل کے ساتھ کوئی اور آپ کو نہیں ملے گی۔ اس میں آپ نے تحریر فرمایا کہ صحابہ کو ٹارگٹ کرنا، کسی صحابی رسول کے کردار کو داغدار کرنے کی کوشش کرنا، اس کی شروعات کیسے ہوئی۔ آپ کو میں آسان الفاظ میں بنا کر پیش کرتا ہوں اور خلاصے کے طور پر پیش کرتا ہوں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اسلام عرب میں آیا اور اسلام عرب میں غالب ہو گیا تو عرب میں جو یہودی تھے وہ تو ذلیل ہو گئے۔ خود حضور کی حیات طیبہ میں یہودیوں کو مدینہ منورہ سے ایک قبیلے کو نکال دیا گیا اور ایک قبیلے کو اس کی بے وفائی کے نتیجے میں قتل کر دیا گیا۔ بعد میں وہ سب خیبر چلے گئے تو خیبر بھی فتح کر لیا گیا۔ بہرحال یہود بڑے ذلیل ہوئے، ان کے مرد مسلمانوں کے غلام بن گئے، ان کی عورتیں مسلمانوں کی باندیاں بن گئی، بڑی ذلت کا وہ شکار ہوئے۔ پھر جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اسلام کو صحابہ کرام نے دنیا میں دور دور تک پھیلایا، اور عرب سے باہر ایران، روم جیسے سپر پاور اس زمانے کے یہ ممالک بھی جب مسلمانوں نے فتح کر لیے
مصر فتح ہو گیا، شام فتح ہو گیا، اس طریقے سے افریقہ کے علاقے فتح ہو گئے. تو یہ جب اسلام غالب ہو گیا، بڑی بڑی حکومتوں کے تختے پلٹ گئے، یہود و نصارہ کی مذہبی قیادت ختم ہو گئی، اور خود عرب کے اندر جو غیر قریش تھے وہ بھی قریش کے تابع ہو گئے. تو بہرحال ان لوگوں نے اسلام کے خلاف مورچہ سنبھالا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں انہوں نے جتنا بھی ہو سکا لشکر جمع کیا، مسلمانوں سے جنگ کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر جگہ انہیں منہ کی کھانی پڑی، ہر جگہ انہیں شکست ہی ہوئی اور ذلیل ہوئے. بعد میں ان یہودیوں نے اور مشرکین نے یہ منصوبہ بنایا کہ مسلمانوں سے ہم میدان جنگ میں نہیں جیت سکتے، تلوار کی بنیاد پر ہم ان سے نہیں جیت سکتے. ہم بار بار تجربہ کر کے دیکھ چکے ہیں، ہر حربہ ہم نے استعمال کر لیا، میدان جنگ میں ہم مسلمانوں کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے. لہٰذا اب مسلمانوں سے انتقام لینے کا طریقہ بدلنا ہوگا. تو اس کے بعد کیا ہوا، باضابطہ پلاننگ کے ساتھ بہت سارے یہودی اور بہت سارے مشرکین نے اسلام قبول کیا. یعنی وہ جھوٹے طور پر انہوں نے کلمہ پڑھا اور خود کو مسلمانوں کے اعمال میں انہوں نے ڈھال لیا، مسلمانوں کی صفوں میں گھسنے کے لیے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب وہ مسلمانوں کے اندر گھس گئے تو انہوں نے پورے عالم اسلام کا سفر کیا، اور ہر بڑے شہر میں انہوں نے قیام کیا، امت مسلمہ کو قریب سے دیکھا، ان کی پسند ناپسند کو جانا، ان کے رجحانات کا جائزہ لیا. چنانچہ یہ یہودی اور مشرکین جو منافقین اور اسلام کے بھیس میں تھے، مدینہ منورہ میں انہوں نے قیام کیا. ان کا جو سرغنہ تھا، ان کا جو ہیڈ تھا، لیڈر تھا، وہ ابن سبا تھا. مدینہ منورہ میں ان لوگوں نے قیام کیا، یہاں کے ماحول اور مزاج کو سمجھا. مکہ مکرمہ گئے، وہاں کے ماحول اور مزاج کو سمجھا. شام گئے، مصر گئے، کوفہ گئے، بصرہ گئے. بہرحال عالم اسلام کے جو بڑے بڑے شہر تھے سب جگہ انہوں نے قیام کیا، اور مسلمانوں کے حالات کو غور سے دیکھا، مسلمانوں کی تاریخ کو انہوں نے سیکھا. سیکھنے کے بعد انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کا طریقہ یہ ہے کہ فی الوقت مسلمانوں کے جو خلیفہ ہیں، اس وقت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، لہٰذا ان کے خلاف انہوں نے پروپیگنڈا کیا. اور وہ آخر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف کیسے فتنہ اٹھاتے؟ انہیں کوئی ایک پوائنٹ چاہیے تھا، کوئی ان کو پلس پوائنٹ چاہیے تھا کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنے فتنے کا جھنڈا اٹھا سکیں. تو شاہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ وہ لوگ صحابہ کرام کو ٹارگٹ بنانے کے لیے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے کردار کو داغدار بنانے کے لیے انہوں نے اہل بیت اطہار کے ناموں کو استعمال کیا. وہ لوگ خفیہ طور پر کام کر رہے تھے. کیسے کام کر رہے تھے؟ وہ ایک ایک فرد کو تلاش کرتے تھے، راتوں میں خفیہ طور پر مخصوص افراد کے مکانوں میں محفلیں کرتے تھے، اور اس میں لوگوں کو، بھولے بھالے لوگوں کو ڈھونڈ کر لاتے تھے، اور ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے تھے کہ دیکھو اس وقت جو خلیفہ ہیں مسلمانوں کے وہ بنی امیہ کے ہیں، اور خلیفہ ان کو نہیں ہونا چاہیے تھا، خلیفہ تو علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو ہونا چاہیے تھا. وہ ہمارے نبی کے وصی ہیں، اہل بیت سے ہیں، ان کو خلیفہ ہونا چاہیے تھا. ان کے ہوتے ہوئے یہ عثمان غنی کیسے خلیفہ ہو گئے؟ اس کے بعد انہوں نے اسلامی تاریخ پڑھ کر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرت سے کچھ ایسی باتیں انہوں نے نکالنی شروع کی کہ بھولے بھالے مسلمانوں کے دل میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ذات کو ہلکا کرنے کی کوشش کی. لہٰذا انہوں نے کیا مشہور کیا کہ عثمان غنی، علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں شامل تھے، جبکہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں شامل نہیں تھے. مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ جنگ احد
میں آخر تک موجود تھے اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ بیچ میں ہی واپس چلے گئے تھے۔ بیعت رضوان میں مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ تھے لیکن عثمان غنی نہیں تھے۔ اس طریقے سے انہوں نے مسلمانوں، بھولے بھالے مسلمانوں کے دلوں میں بات ڈالی کہ جو شخص بنی امیہ سے ہو اور جس شخص کو بدر میں شریک ہونے کا شرف نہیں ملا، احد سے جو بیچ سے بھاگ گئے، بیعت رضوان میں جو نہیں تھے، ایسے کو خلیفہ بنایا مسلمانوں نے، جبکہ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ جو اہل بیت کے ہیں، بنو ہاشم کے ہیں، وہ بدری ہیں، احدی ہیں، بیعت الرضوان کے صحابی ہیں، اور ان کو ہی پہلا خلیفہ ہونا چاہیے تھا، اور ان کو ویسے ہی چھوڑ دیا گیا اور ان کو خلیفہ بنا لیا گیا۔ پھر اس کے بعد آپ پڑھیے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ان کی طرف زیادہ مائل ہوتا، اس کے دل میں ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بغض ڈال دیتے تھے۔ جو اور زیادہ مائل ہوتا مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اور بھی وہ لوگ بڑی مبالغہ آمیز باتیں کرتے تھے۔ اس طریقے سے ان لوگوں نے اہل بیت کے نام کا سہارا لے کر اس طریقے سے یہ ماحول انہوں نے بنایا۔ دوسرا حربہ انہوں نے یہ استعمال کیا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں چونکہ ان لوگوں کا نیٹ ورک بہت مضبوط تھا، یہ شہر شہر پھرتے رہتے تھے، اور اس زمانے میں کسی بھی علاقے کے حالات مسافروں سے ہی معلوم ہوتے تھے۔ کوئی مسافر آیا اسی سے پوچھتے تھے وہاں کیا چل رہا ہے، وہاں کیا چل رہا ہے، تاجروں سے پوچھتے تھے۔ تو اس وقت کا وہ میڈیا تھا ایک طرح سے سمجھیے۔ تو یہ لوگ ہر شہر جاتے تھے، تو یہ لوگ جا کر کیا کرتے تھے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جن لوگوں کو عمال، والی اور حاکم بنایا تھا شہروں کا، یہ لوگ اس میں سے چند تھے جن کی روش ٹھیک نہیں تھی، لیکن یہ لوگ کیا کرتے تھے، واقعات کو بڑھا چڑھا کر، ظلم کی داستانیں بنا کر، ہر شہر والوں کو اس طریقے سے وہ لوگ سفر کر کر کے اطلاع دیتے تھے کہ ہر شہر والا یہ سمجھتا تھا کہ پورے اسلامی مملکت میں عام رعایا پر ظلم ہو رہا ہے اور ہمارا ہی شہر ایک محفوظ ہے۔ کوفہ والے یہی سمجھتے تھے کوفہ محفوظ ہے، باقی پورے مملکت اسلامیہ میں ظلم ہو رہا ہے۔ بصرہ والے یہی سمجھتے تھے، سب یہی سمجھتے تھے۔ اس طرح سے پروپیگنڈا انہوں نے پھیلایا کہ خلیفہ جو ہے وہ عامت الناس پر ظلم کرنے والے لوگوں کو انہوں نے مسلط کر دیا ہے، پھر ان کو خلیفہ نہیں ہونا چاہیے تھا، مولا کائنات کو ہونا چاہیے تھا۔ یہ سب انہوں نے ماحول بنایا، اور یہ سب کون تھے؟ یہ یہودی تھے، حقیقتاً یہودی تھے، اور مسلمانوں کا بھیس ان لوگوں نے ڈال رکھا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا، ان سب لوگوں نے دیکھا کہ مصر، دیکھیے مصر وہ جگہ ہے، آپ اٹھا کر پڑھ لیجئے اسلام کی تاریخ، مصر وہ جگہ ہے جہاں پر مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی بے پناہ مقبولیت تھی۔ مصر سے ان لوگوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا، اور کرنے کے بعد منصوبہ یہ بنایا کہ ہم اسلامی فوجیں سب کی سب جہاد کے لیے گئی ہوئی ہیں، اور حج کا موسم ہے، مدینہ منورہ بالکل خالی ہے، ہم سب جائیں گے مدینہ منورہ اور عثمان غنی کو معزول کر دیں گے، اور معزول کرنے کی استطاعت نہ ہو سکی تو ان کو شہید کر دیں گے۔ لہٰذا یہ سب مصر سے، سارے مصر میں جمع ہوئے تمام شہروں سے، اور مصر سے ایک بہانہ لے کر آئے مدینہ منورہ۔ اب آپ دیکھیے مدینہ منورہ جب یہ لوگ آئے تو انہوں نے، آپ اٹھا کر پڑھیے کتابوں میں، انہوں نے علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی، اور گویا انہوں نے اپنا ارادہ اس طرح سے ظاہر کیا کہ خلیفہ آپ کو ہونا چاہیے تھا، عثمان غنی کو نہیں۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے لعنت بھیجی ان لوگوں پر کہ لعنت ہو تم پر، اور تم لوگ اس نیت سے آئے ہو۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے بیزاری کا اظہار کیا ان سے، لیکن وہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کو گھیر کر ٹھہر گئے۔ آپ کو معلوم ہے اس وقت وہ لوگ اتنے جوش میں تھے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کے ان کے ناپاک عزائم تھے، اور ان کی مدد کے لیے جو بھی سامنے آئے اس کو بھی قتل کرنے کے ان کے عزائم تھے۔ تو اب آپ دیکھیے، چونکہ یہ پوری قوم اہل بیت کے نام پر جمع کی گئی تھی اور اہل بیت کا نعرہ بلند کر کے آئی تھی، اس لیے یہ لوگ اہل بیت کو کچھ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ انہی کے نام پر انہوں نے پوری دکان لگائی ہوئی تھی۔
तो मौला कायनात अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा को उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के दरवाजे पर खड़ा कर दिया कि किसी बलवाई को अंदर जाने मत देना। बाहर कितने बलवाई हैं, वो क्यों नहीं घुस रहे हैं उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के मकान में? क्योंकि वहाँ अहले बैत के अफराद को खड़ा किया गया था। हसनैन करीमैन खड़े थे और बलवाइयों ने अहले बैत के नाम पर ही भोले भाले मुसलमानों को बहकाया था। वो हमला नहीं कर सकते थे इन पर, लिहाजा वो खामोश थे। जब पानी बंद कर दिया गया तो किस किस ने पानी पहुंचाने की कोशिश की? उम्मुल मोमिनीन ने पानी पहुंचाने की कोशिश की। उन पर तो ऐसा हमला किया इन बलवाइयों ने कि उनकी तो शहादत होते होते रह गई। फिर जब ये सूरत हाल देखी तो अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने खुद पानी पहुंचाया। बलवाइयों की हिम्मत नहीं थी आप पर हमला करने की, क्योंकि आप ही के नाम पर उन लोगों ने मुसलमानों को वरगलाया था, कैसे हमला करते? पानी पहुंचा दिया गया। इस तरीके से आप देखें कि हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के ख़िलाफ़ ये पूरी कौम आई थी और नतीजा क्या हुआ? हसनैन करीमैन दरवाजे पर खड़े थे, वहाँ से दाखिल होने की हिम्मत नहीं हुई। पीछे की जानिब से वो लोग पीछे की घर की छत से कूद कर गए और ये उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत का मामला पेश आया। मुसलमानों के खलीफा के घर को घेर कर उनको शहीद कर दिया गया और इसके लिए उन लोगों ने भोले भाले लोगों को किस तरीके से सियासी अंदाज में और मजहबी अंदाज इस तरह कि उन्होंने सीधे साधे मुसलमानों को ये पढ़ा दिया कि ये नाहक खलीफा है, खलीफा अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को होना चाहिए। ये मजहबी एतबार से उन्होंने प्रोपेगंडा किया। सियासी एतबार से ये किया कि ये शहरों में जिस को इन्होंने हाकिम बनाया है वो रियाया पे जुल्म करते हैं और उन सब के ज़िम्मेदार यही हैं। तो ज़िम्मेदार सहाबी रसूल को बना दिया उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को, और सियासी एतबार से मजहबी एतबार से कुछ पॉइंट्स उन्होंने हाथ में रखे और उसके बाद वो आकर मदीना मुनव्वरा में इतना बड़ा हादसा उन्होंने अंजाम दे दिया, इतना बड़ा वाक़या उन लोगों ने बर्पा कर दिया। और अब आप इन हक़ाइक़ को सुनने के बाद आप खुद फैसला कीजिए कि उम्मत में हर दौर में ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने अपने मफाद के लिए, अपनी दुकान के लिए, अपने मकान के लिए, अपनी दौलत के लिए, अपनी हुकूमत के लिए अहले बैत के नाम को इस्तेमाल किया सहाबा के ख़िलाफ़। और आज भी यही हो रहा है। अहले बैत अतहार के नामों को इस्तेमाल किया जा रहा है सहाबा को टारगेट करने के लिए, क्योंकि सहाबा किराम इस उम्मत की एक ऐसी कड़ी हैं कि जब हमारे नबी ने फ़तेह मक्का के बाद पूरे अरब के अंदर इस्लाम फैल रहा था तो दीनी तालीम की इशाअत के लिए और तबलीग इस्लाम के लिए मुंतखब सहाबा किराम को पूरे अरब में फैला दिया। फिर हुजूर के पर्दा फरमाने के बाद सहाबा पूरी दुनिया में फैल गए इस्लाम की तबलीग व इशाअत के लिए और दीनी तालीमात की तबलीग व इशाअत के लिए। तो यहूदियों का मंसूबा ये था कि अगर सहाबा की जमात में जो बड़े बड़े हैं उनके किरदार पर अगर धब्बा लगा दिया जाए तो पूरा इस्लाम ही गैर मोतबर हो जाएगा। अगर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु, उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु, उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु के किरदार पर धब्बा लगा दिया जाए तो कुरान ही गैर मोतबर हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं लोगों ने जमा किया है। इस तरीके से उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु की शहादत का वाक़या हुआ, लेकिन वहीं पर फितना ख़त्म नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु के ख़ानदान के थे, क़िसास का मामला लेकर उठे। फिर मुसलमानों के दरमियान जंग हुई। जब ये जंग हुई तो यहाँ पर इधर खारिजी थे जो मौला कायनात अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु को खुल्लम खुल्ला वो काफिर कह रहे थे, और वैसे ही इधर शिया भी थे जो मौला कायनात के साथ थे, लेकिन सामने जो सहाबा थे
وہ ان کو برا کہتے تھے۔ اور ایسے ہی ادھر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر میں کچھ ایسے ناصبی تھے اور پھر بعد میں کچھ ایسے یزیدی ہوئے جنہوں نے اہل بیت کو ٹارگٹ کیا۔ ادھر شیعوں نے صحابہ کو ٹارگٹ کیا، ادھر سے ناصبیوں اور یزیدیوں نے اہل بیت کو ٹارگٹ کیا، لیکن اہل سنت نے نہ صحابہ کو ٹارگٹ کیا نہ اہل بیت کو، دونوں سے محبت رکھی آپ نے، اہل بیت اہل سنت نے، اور دونوں کی عظمت کو تھامے رکھا۔ اور ایک دلچسپ بات یہاں پر شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی ہے کہ اس وقت جو لوگ مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا نام استعمال کرتے تھے وہ لوگ اپنے آپ کو شیعان علی بولتے تھے۔ جو بھی مولا کائنات کی جانب تھے وہ شیعان علی اپنے آپ کو کہتے تھے، لیکن جب انہوں نے اہل بیت کے بارے میں غلو کرنا شروع کیا اور جو سامنے صحابہ کرام تھے ان کو جب برا بھلا کہنے لگے تو جو صحابہ کرام تھے اگرچہ وہ مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی جانب ہی کیوں نہ رہے ہوں، چاہے وہ سامنے کی فوج میں ہی کیوں نہ رہے ہو، چاہے وہ غیر جانبدار ہی کیوں نہ رہے ہوں، پہلے انہوں نے شیعان علی کا نعرہ لگایا، ہم شیعان علی ہیں یعنی علی کے مددگار ہیں، ان کا ساتھ دینے والے ہیں۔ لیکن جب انہوں نے صحابہ پر تبرہ شروع کیا، ان پر لعنت بھیجنا شروع کیا، تو اس وقت صحابہ کرام نے شیعان علی کا لقب اپنے لیے پسند نہیں کیا، انہوں نے اپنا الگ نام رکھا اہل سنت و جماعت۔ تو یہ کتنا اچھا لفظ ہے شیعان علی، یعنی جو مولا کائنات کا ساتھ دینے والے، لیکن اس وقت صحابہ نے اس لقب کو کیوں ریجیکٹ کیا اور اپنے آپ کو شیعان علی کہنے کے بجائے اہل سنت و جماعت انہوں نے اپنا نام کیوں رکھا؟ کیونکہ جو شیعان علی تھے وہ آہستہ آہستہ صحابہ کا دامن چھوڑ رہے تھے، تو انہوں نے اہل سنت و جماعت اپنا نام رکھا اور شیعان علی کے لفظ کو پسند نہیں کیا۔ صحابہ کے اس عمل سے معلوم ہوا کہ کوئی بھی ایسا لفظ جو اہل بیت سے جوڑا جائے اور اس کے پیچھے مقصد یہ ہو کہ صحابہ کو ریجیکٹ کر دیا جائے، ایسا کوئی لفظ، ایسا کوئی نعرہ، ایسا کوئی عنوان اہل سنت و جماعت قبول نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ بات بہت لمبی ہوگی، اس لیے ہم نے مختصر سمجھانے کی کوشش کی۔ اس لیے اس سے وہ لوگ جو غلط فہمیوں کا شکار ہو گئے ہیں وہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ رافضی لوگ غلط بیانی سے کام لے کر بھولے بھالے نوجوانوں کو بہکا رہے ہیں۔ کسی بھی سنی عالم نے آج تک یہ نہیں کہا ہے کہ مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ باطل پر تھے اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حق پر تھے، یہ کسی سنی عالم نے نہیں کہا۔ سب نے یہی کہا کہ مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ حق پر تھے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے خطا ہوئی، اور کبھی بھی کسی سنی عالم نے دونوں میں برابری نہیں کی۔ مولا کائنات کا مقام اور مرتبہ ہزاروں درجے بلند ہے اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے مرتبے تک کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ اہل بیت اطہار کی محبت کے بغیر ایمان ہمارا کامل نہیں ہو سکتا۔ اہل بیت اطہار کا نام صبح شام ہم کو لینا ہے، دن رات ہم کو لینا ہے، ہم روز اہل بیت اطہار کی محفل کریں، اس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیں، صحابہ پر تبرہ، صحابہ پر لعن طعن، صحابہ پر طعن و تشنیع نہیں کی جائے گی، اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیے، اگر کوئی گھر ہو اس پر یا علی لکھا ہو تو کیا آپ یقین سے بول سکتے ہیں وہ گھر سنی کا ہوگا؟ وہ شیعہ کا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تو ایک مشترک چیز ہے سنی اور شیعہ میں، اہل بیت مشترک چیز ہے سنی اور شیعہ میں۔ امتیاز اہل سنت کا صحابہ سے ہی قائم ہوتا ہے۔ اہل بیت کے ساتھ صحابہ کو بھی مانتا ہے وہ سنی ہے، نہیں مانتا ہے وہ رافضی ہے، کسی ایک صحابی کو بھی نہیں مانتا ہے وہ رافضی ہے۔ اب آپ ان لوگوں کو دیکھیے، انہوں نے درود شریف میں سے صحابہ کا لفظ نکال دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صدیق اکبر کہنا ان کو پسند نہیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو فاروق اعظم کہنا ان کو پسند نہیں، اور یہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما کی شان کو اس طرح گھٹانے پر تلے ہوئے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہم قادری ہیں اور قادری شجرے میں حضور کے بعد سیدھے متصل مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا نام ہے، اور اس سے یہ سبق دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم حضور کے بعد پہلے مولا کائنات کو ہی مانیں گے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہم نہیں جانتے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ہم نہیں جانتے۔ دیکھیے ہم بھی قادری ہیں اور ہم کو جب سے ہوش بھی نہیں آیا تھا تب سے ہم اپنے آپ کو قادری کہتے ہیں۔ قادری ہونے کے لیے سنی ہونا ضروری ہے۔
और पहले आप सुन्नियत का शजरा क्या है पढ़िए। सुन्नियत का शजरा जब आप खोलेंगे तो उसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के बाद अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम मिलेगा, फिर उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम मिलेगा, फिर उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम मिलेगा, फिर मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम मिलेगा। तो पहले कादरी होने के लिए सुन्नी होना ज़रूरी है। वैसे तो देवबंद में भी कादरी बहुत सारे पड़े हुए हैं। कादरी वही है जो सुन्नी है। पहले सुन्नी बनना ज़रूरी है, तभी आप कादरी बन सकेंगे। सुन्नी नहीं बन सके तो कादरी भी नहीं बन सकते। और सुन्नियत का शजरा उठा कर देखें, उसमें आपको पहले हुजूर के बाद खुलफाए राशिदीन का नाम मिलेगा। इसलिए ये कादरी शजरे से आप आवाम को धोखा देने की कोशिश ना करें कि शजरे में सिर्फ हुजूर के बाद मुत्तसिलन मौलाए कायनात का नाम आता है, लेकिन वो शजरा आपका उस वक्त है जबकि आपका सुन्नी शजरा पहले सही हो। तो पहले सुन्नियत का शजरा ठीक से पढ़ें, उसके बाद सलासिल के शजरों को पढ़ें। सिलसिले उसी वक्त काम देते हैं जब आप सुन्नियत पर कायम हो। अगर सुन्नियत से हट जाएं तो कोई सिलसिला आपकी बख्शिश नहीं कराएगा। और अहले सलासिल भी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि जो सुन्नी सहीहुल अकीदा है वही कादरी है, वही चिश्ती है, वही नक्शबंदी है, वही सोहरवर्दी है। और जो बदअकीदा है, जो गुस्ताख रसूल है, जो बिदअती है, वो चाहे अपने आप को कादरी कहे, चिश्ती कहे, नक्शबंदी कहे, सोहरवर्दी कहे, उसका कादरियत से, चिश्तियत से, नक्शबंदियत से, सोहरवर्दियत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसलिए आवाम को गुमराह करने की कोशिश ना करें। और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु का बुग़्ज़ अपने दिलों में ना पालें, उनकी अज़मत को हल्का बनाने की कोशिश ना करें, बल्कि जो अहले सुन्नत जमात का तरीक़ा है उसी पर चलें और अहले तशय्युअ से अपने आप को बचाएं। और नौजवानों को ये धोखा मत दें कि ये लोग मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु या पंजतन पाक या अहले बैत अतहार को नहीं मानते हैं। ऐसा नहीं है। आवाम हर एक की बात को खूब समझती है, इसलिए किसी को धोखा देने की कोशिश मत कीजिए। अगर आप अपने आप को हक पर समझते हैं तो अमानतदारी और दियानतदारी से बात लोगों तक पहुंचाएं। झूठे इल्ज़ाम अहले हक कभी किसी पर नहीं लगाते और झूठ से, दरोग से, किस बयानी से अहले हक कभी काम नहीं लेते। बल्कि अहले बातिल का तरीक़ा है कि वो जब दलाइल नहीं होते हैं तो इल्ज़ाम लगा देते हैं, झूठ बोलते हैं, तोहमतें लगाते हैं। ये अहले बातिल का तरीक़ा है। और अपने अहले सुन्नत जमात की रविश को मत छोड़िए और सुन्नियत पर कायम रहिए और इसी पर ख़ातिमे की दुआ कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।